السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. آج تھوڑا سا ہلکا موضوع اور لائٹر وین میں ہم بات کریں گے، مگر یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ سنجیدگی سے بھی بات ہونی چاہیے. تو طاہر ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تاریخ کے استاد ہیں اور پڑھاتے ہیں اور ہسٹری خاص طور پہ پاکستان کی تاریخ سے بخوبی واقف ہیں. تو طاہر ملک صاحب، یہ جو واقعہ ہے اس کو آپ بیان کریں گے یا میں بتا دوں؟ ایک کھاریہ میں پنجاب میں ایک سرکاری اسکول ہے، اس کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمیں دیکھنے کو ملی، اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اس کھاریہ کے اس سرکاری اسکول کی چھت پر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ جھنڈے پہ ایک اور جھنڈا تھا جس پر کسی ملک کا جھنڈا نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی ادارے کا کوئی سرکاری فلیگ تھا. اس پہ جناب محترمہ مریم نواز کی تصویر تھی اور وہ جھنڈے کے طور پہ وہ لہرا رہی تھی، اور ایک طرف پاکستان کا جھنڈا اور دوسری طرف مریم نواز کی تصویر والا جھنڈا. تو کچھ لوگوں نے کافی کمنٹس کیے، اس پہ اعتراض کیا کہ اتنی بھی کیا خود پسندی اور اتنی بھی کیا شہرت کی بھوک کہ کہاں ایک الزام لگتا رہا سیلاب کے متاثرین کو دی جانے والی ہر امداد کے ڈبے کے اوپر مریم نواز کی تصویر تھی، اور ہر امدادی پیکج کے اوپر مریم نواز کی تصویر، بلکہ گاڑیوں کے پیچھے بینرز کے اوپر، اور کہاں اب ایک ماشاءاللہ سے فلیگ بھی بن گیا. تو وہ جب سوشل میڈیا پہ جب وہ ویڈیو آئی تو طاہر ملک صاحب نے بھی اس کو بیسیکلی آپ نے شیئر کیا ملک صاحب، تو اس کے اوپر میں نے بھی ایک کمنٹ لکھ دیا، اور میں نے وہ کمنٹ یہی تھا کہ کس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. وہ تھا نا کہ اس پرچم کو تو ہم سب جانتے ہیں پاکستان کا پرچم تھا، لیکن وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ دو پرچم سرکاری اسکول کی چھت پہ لہرا رہے ہیں، ایک پہ مریم نواز کی تصویر ہے وزیر اعلیٰ کی، ایک پہ پاکستان کا پرچم ہے، تو یہ کس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں؟ تو طاہر ملک صاحب، آپ نے وہ ویڈیو پہلے تو یہ بتائیں کیوں شیئر کی؟ میں نے اس لیے شیئر کی، ایک تو یہ ہے کہ میں ایک استاد ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو مجھے مریم نواز کی جو تصویری تشہیری مہم ہے وہ تو ظاہر ہے میرے لیے نتھنگ نیو ان اٹ. اور وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تو اس کمپین نے انہیں اندھا کیا ہوا ہے، تو یہ ایک بیڈ پیئر ہے. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ پرنسپل ہیں، ان کا ایک وسیع تجربہ ہوگا، وہ ٹیچر بھرتی ہوئی ہوں گی پرنسپل، انہوں نے خوشامد کو ترقی کا زینہ جو ہے وہ گردانا. تو مجھے افسوس ہوا کہ ان کے اندر ایک کریکٹر ہوتا اور وہ کردار سازی کر رہی ہیں، وہ تربیت کر رہی ہیں. تو جو اس پہ چیز وائرل ہوئی تو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ نوٹس، تو نوٹس جس طرح بابر اعوان صاحب کا یاد آتا ہے کہ نوٹس ملیا ککھ نہ، وہ فائلوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے. اور شعیب بٹ صاحب جو وہاں اسکولوں کے ہوا کیا اس پہ ایکشن کیا لیا جب یہ سارا کچھ جب یہ ہو گیا تو انہوں نے نوٹس جاری کیا جی کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا کہ ایک انضباطی کارروائی یعنی وارننگ لیٹر ایشو ہوا، ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا ایکسپلین کریں. انہوں نے اس کو پھر خوشامد کا ایک ذریعہ بنا لیا، اور انہوں نے کہا جی یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. یہ اسکول کے طالب علموں نے، ویسے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اسکول کے طالب علموں نے وہی مضمون لکھ دیا جو عظمہ بخاری نے مضمون سارا یاد کیا کروایا ہوا ہے کہ جی انہوں نے پنجاب میں تعلیم، جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، پاکستان کا کوئی بھی صوبہ تعلیم کا تو کریڈٹ ہی نہیں لے سکتا. ہمیں تو یہ ہمارا عالمی ہے، جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، جو ہمارے اسکول ہیں، اور اسکولوں سے جو باہر بچے ہیں اور جو اسکولوں کے اندر بچے ہیں، تو ان کی تعلیم کی خدمات کے لیے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے اور میں نے جھنڈا نصب کر دیا. تو مجھے یاد آیا کہ میرے والد صاحب بھی ٹیچر ہیں، پروفیسر رہے ہیں، وائس چانسلر ریٹائر ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ آپ کیوں بنے ہیں، کسی اور پروفیشن میں کیوں نہیں آئے، آپ نے پنجاب یونیورسٹی ٹاپ کی. تو انہوں نے کہا بیٹا جب میں گورنمنٹ کالج کیمل پور یعنی گورنمنٹ کالج اٹک میں پڑھتا تھا تو ڈاکٹر غلام جیلانی برگ جو پرنسپل تھے وہ سائیکل پہ اٹک شہر میں نکلتے تھے. تو نہ صرف یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ بریک لگا لیتا تھا سرکاری جیپ سے، بلکہ گاڑی سے اتر کے دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا رسپیکٹ کہ استاد گزر جائے. تو میں نے سمجھا کہ سب سے معزز ترین پیشہ جو پیغمبری پیشہ ہے وہ ہے
اور دوسری طرف مجھے یاد آیا کہ گورنمنٹ کالج لاہور جو مریم نواز کے والد اور چچا وہاں سے پڑھے، وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ نواب آف کالا باغ جو مغربی پاکستان کے گورنر تھے ملک امیر محمد خان، ان پر بھی بھوت سوار تھا. انہوں نے کہا جی یہ ہم گورنمنٹ کالج کی دیوار گرائیں گے اور یہ جو ہے لاہور کے مال روڈ کے حسن کو متاثر کر رہی ہے. تو پرنسپل ڈاکٹر نذیر نے کہا کہ یہ آپ نہیں گرائیں گے کیونکہ یہ گورنمنٹ کالج لاہور تاریخی ورثہ ہے. انہوں نے کہا کہ کل آپریشن سٹارٹ ہوگا کمشنر، تو ڈاکٹر نذیر لاہور کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو گئے اسٹوڈنٹ کے ہمراہ، اور کمشنر جو ہے اور گورنر مغربی پاکستان ناکام ہوا. تیسرا جو واقعہ سکندر اعظم آدھی دنیا کا فاتح ہے، تو وہ گھوڑے سے اتر کے صرف ایک شخص کو ملتا تھا اپنے استاد کو. تیسرا واقعہ H9 کالج کا ہے. ایک پروفیسر انور بیگ اوان جو چکوال کے تھے، وہ H9 کالج میں پرنسپل تھے. حفیظ پیرزادہ بھٹو دور میں وزیر تعلیم ہیں، اور ساتھ شاہ فیصل کا پاکستان میں وزٹ ہونا ہے 70s، اور ساتھ ہی ایک سٹیڈیم سپورٹس چھوٹا بن رہا ہے جس کی افتتاحی تقریب ہے. میٹنگ کا ٹائم 10 بجے ہے. اب وہ انتظار کیا، منسٹر ہوتے ہیں، وہ لیٹ ہو گئے وہ اپنی کلاس میں چلے گئے. تو حفیظ پیرزادہ آئے، انہیں بڑا مائنڈ، انہیں بتایا کہ آپ لیٹ ہیں، یو آر لیٹ، اور پرنسپل کے آفس میں انہیں بٹھایا گیا. تو ان کو چٹ بھیجی، انہوں نے کہا میں کلاس کے بعد آ رہا ہوں. پھر وہ ملے، بات چیت ہوئی، اور انہوں نے وہیں ہاتھ ملایا. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ ہیں، انہوں نے سیریسلی لیا، اور پھر انہوں نے رخصت وہیں اپنے آفس سے کیا اور دوبارہ کلاس میں چلے. منسٹر کو بڑا مائنڈ ہوا کہ نہ انہوں نے میری گاڑی کا دروازہ کھولا نہ چھوڑا، اور وہ پھر انہوں نے جاتے سار انہیں OSD بنا دیا. اگلے دن یہ ایک چھوٹی سی خبر جنگ اخبار میں شائع ہوئی، اور سٹوڈنٹس نے اس کے اوپر ایک پروٹیسٹ کیا. تو ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اس خبر پہ نوٹس لیا اور حفیظ پیرزادہ کو بھیجا کہ آپ سوری کریں اور پرنسپل دوبارہ اپنی سیٹ پہ ہو. تو دیکھیں استاد تربیت کرتا ہے، وہ کیا تربیت کر رہا ہے؟ اگر آپ خوشامد کو زینہ بنا رہے ہیں، اور اس ملک میں ایک صحافی بھی خوشامد کے ذریعے اپنی صحافت کر رہا ہے، میرے جیسا پروفیسر بھی گریڈ 18 سے 19 کے لیے خوشامد کر رہا ہے. یونیورسٹیوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وائس چانسلر کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، گاڑی کا دروازہ بند کر رہے ہیں. وائس چانسلر کی فیس بک پہ اگر فوٹو لگ گئی ہے تو ماشاءاللہ سر لوکنگ ویری بیوٹیفل. کہاں گیا وارث میر، کہاں گیا سبت حسن، کہاں گیا پروفیسر قرار حسین؟ یہ اور ٹیچر اور پروفیسر ہیں جو ہمارا معاشرتی زوال ہے. اب یہاں کوئی ڈاکٹر علی شریعت ہی نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی بڑی سوچ بڑا فکر نہیں، کیونکہ ہم نے ایک روٹ دے دی ہے. آپ صحافی ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ استاد ہیں. ترقی کا زینہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، کر کلر کی کھا ڈبل روٹی خوشی سے بھول جا. آپ نے خوشامد کرنی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں. میری پہلی جاب ہوئی فاطمہ جناح یونیورسٹی میں، اور ڈاکٹر نجمہ نجم وہاں وائس چانسلر ہیں. جنرل مشرف کا ریفرینڈم آ گیا، میں کلاس پڑھا رہا ہوں، مجھے ایک لیٹر موصول ہوتا ہے کہ یہ پولنگ سٹیشن بنا ہے، جنرل مشرف یہاں ووٹ پول کریں گے، پوری کلاس کو آپ نے لے کے آنا ہے. میں نے نیچے نوٹ لکھ دیا کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے، اور اگر آپ ریفرینڈم سبسٹیچیوٹ نہیں ہیں پھر بھی ایک ٹیچر کو کہنا کہ یہ ہو. تو اور اب میں حیران ہوں کہ پوری یونیورسٹی میں وہ گملے پالش تھے، درخت وہ ہیں وہ ٹرم ہوئے ہیں، لان مینٹین کی گئی ہے، اور مشرف صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے ہیں، اور پروفیسر اور وائس چانسلر انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کر رہے ہیں، سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں. تو وہ اس لیکچر کے بعد چلے، مجھے اگلی کلاس وہاں نصیب نہیں ہوئی. مشرف صاحب اپنے آپ کو ووٹ ڈالنے آئے، وہ ڈالیں، اور وہاں جو پروفیسر ہیں ان کا کیا کردار تھا. تو جو موجودہ معاشرتی زوال ہے، بیسیکلی نہ یہاں اب کوئی وکیل ہے، نہ یہاں کوئی صحافی ہے، نہ کوئی استاد ہے. معاشرہ پراپرٹی ڈیلر ہو گیا. اور اب آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے، میں بڑا حیران ہوا. متی صاحب آپ ایک کے ساتھ ایک دو کمپین میں گئے، سپریم کورٹ بار کے پلاٹوں پہ ڈیسائیڈ ہوا ہے. نہیں وہ ہم کرتے ہیں، سپریم کورٹ بار کے الیکشنز پہ بھی ہم آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جھنڈے والی ویڈیو جب منظر عام پہ آئی تو یہ محض ایک اتفاق تھا کہ آپ نے جس جھنڈے والی ویڈیو کو ایک استاد کی خوشامد قرار دیا ہے، استاد کی طرف سے ایک سیاستدان کی خوشامد قرار دیا ہے، تو اس وقت
چیف منسٹر مریم نواز کے چچا شہباز شریف جو ہیں، ایک دن پہلے ہی امریکہ میں وہ بالکل ان کی بھی ایک ویڈیو اسی طرح سامنے آئی، اس میں بھی ایک بہت بڑی خوشامدی جھلک تھی جو ہمیں نظر آئی، اور اس میں خوشامد جو ہے وہ مریم نواز کی یا چچا کی نہیں ہو رہی تھی، شہباز شریف کی نہیں ہو رہی تھی، وہ مریم نواز کے چچا وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر کی خوشامد کر رہے تھے۔ تو یہ ایک اتفاق ہے کہ جب بھتیجی بطور وزیر اعلیٰ ان کی خوشامد ایک سرکاری اسکول کا استاد کر رہا تھا، تو اس وقت اس وزیر اعلیٰ کے جو چچا ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، وہ امریکی صدر کی خوشامد کر رہے تھے، اور آپ کو یاد ہے وہ ایسے ہاتھ کر کے سلوٹ مار رہے تھے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین میں قتل و غارت رکا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن کچھ سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مارگلہ میں جو ہے ڈگڈگی بجانے والے جو ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ بندر اور ریچھ رکھتے ہیں، وہ کبھی کبھی بندر کو کہتے ہیں ذرا صاحب کو گھوم کے دکھاؤ، سسرال میں جا کے دکھاؤ، وہ پھر بیٹھتا ہے، نواب بنتا ہے وہ بندر جو ہوتا ہے، پھر آخر میں اس کو کہتے ہیں صاحب کو سلام کرو، تو بندر ایسے کر کے سلام کرتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم ان کو کوئی سفارتی آداب نہیں بتائے گئے، نہیں سکھائے گئے کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھا کے امریکی صدر کو سلوٹ کر رہے ہیں؟ 25 کروڑ عوام کا اپنے آپ کو منتخب وزیر اعظم کہنے والا، اس نے پوری عوام کو سلوٹ مروا دیا امریکی صدر کے آگے۔ بھائی کیا بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ تو غلامانہ ذہنیت ہے نا۔ اس میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، دنیا کا پہلا یہ معاہدہ ہے، امن معاہدہ، کہ جس میں سلوٹ یوز ہو۔ اس میں آپ دیکھیں ناردرن آئرلینڈ کا، تامل سینالیز کا، اور پھر روانڈا میں اور افریقہ میں ہوئے، اور اوسلو پیس ایکارڈ جو ریبین اور یاسر عرفات کے درمیان ہوا، اور جمی کارٹر بہت بڑے امریکن پریزیڈنٹ جو فوت ہو گئے، ان کے بڑے پیس پروسیس میں انہوں نے بڑا کام کیا۔ یہ پہلا نوعیت ہے کہ جس میں سیلوٹ ہوا۔ چلیں آن دا لائٹر سائڈ، لیکن اس کی نفسیات آپ کو دیکھیں ہم یہاں مغلیہ طرز بادشاہت میں رہے، اور جو برٹش یہاں آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مغلیہ طرز تھا، درباری کلچر، وہ انہوں نے آگے مینٹین کیا، وہ 150 سال چلا۔ تو دلی میں دربار ہوتا تھا، تو دلی دربار جو ہوتا تھا جس طرح 1848، اس کے اندر ہر ریاست کے نواب، مہاراجے، خان صاحب، لارڈ صاحب، بہادر وہ آتے تھے، اور کورونر وہ جارج پنجم کی شان میں قصیدے ہوتے تھے، تعریفیں ہوتی تھیں، اور پھر اس کی پوری سیریمنی ہوتی۔ تو میں ابھی یہاں آرکائیوز میں ایک پرانی دیکھ رہا تھا اخبار کہ جب یہاں برطانیہ کے شاہی خاندان کا انڈیا میں وزٹ ہوا تو انہیں اخبار میں اشتہار دینے پڑے کہ اتنے ہمیں ریکویسٹ ہے کہ لوگ اس کی شاہی سواری کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ انہوں نے سٹینڈ بنائے، اور انہوں نے سٹینڈ پہ اس وقت آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے پرائس رکھی کہ پورا سٹینڈ خریدیں، یہاں سے شاہی سواری گزرے گی تو یہ جو غلامی کی نفسیات ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے تو وہ شہباز شریف یاد ہیں کہ جو لیفٹسٹ تقریریں کرتے تھے، جو حبیب طالب کی ایسے دستور کو، تو وہ شاید وہ ویسے کبھی کبھی انہیں گنگنانی چاہیے۔ ہم نے لائرز موومنٹ میں سنا، اور یہ لگتا تھا کہ حبیب طالب کا انہیں سارا کلام ازبر ہے۔ اب یہ تیسری دنیا کا المیہ ہوتا ہے۔ حبیب طالب کو جب نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے، مال روڈ پہ آسما جہانگیر کو، حبیب طالب کو، اعتزاز احسن کو لاٹھیاں پڑی، اور پھر انہی نے کلام گنگوایا۔ وہی قدرت اللہ صاحب ہیں کہ جو ایوب خان کے ساتھ الطاف گور قدرت اللہ صاحب ہیں کہ جو ہر ان کے جائز ناجائز کام میں شریک ہوئے۔ پاکستان ٹائم، امروز کو انہوں نے کا گلا آزادی صحافت کا PPO 1962 میں گھونٹا، اور صحافت کے ورسٹ قوانین ہوئے، اور انہوں نے شہاب نامہ میں ایک ایسا بیانیہ دیا کہ آج یونیورسٹیوں میں ہر نوجوان وہ شہاب نامہ کو بائبل سمجھتا ہے۔ CSS کے انٹرویو میں اس پہ سوال کر کے پروموٹ کیا جاتا۔ تو میرے لیے یہ بڑی جو آپ کا سوال ہے کہ جو ایکسپلائٹیٹیو سسٹم ہے وہی تاریخ لکھتا ہے۔ ہماری تاریخ کون لکھ رہا ہے؟ رویداد خان کی کتابیں ہیں، حمید گول کی کتابیں ہیں، شہاب نامہ۔ چلیں ہم واپس آ جاتے ہیں نا خوش آمدی پہلو پہ، کہ ایک تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ خوش آمد کو پسند بھی کرتی ہیں، پھر ان کے چچا بطور وزیر اعظم جو ہے خوش آمد کرنے کے بھی بڑے ماہر ہیں، اور ان کے حوالے سے بڑے میمز بھی بنتے رہتے ہیں۔
تو یہ کیا ہم نوجوان نسل کو سکھا رہے ہیں نوجوان نسل کہ کامیابی کا زینہ اب خوشامد یہ ہے؟ جو پرنسپل ہے نا، یہ اسکول میں کوسچن دیں گی کہ اقبال کے فلسفہ خودی میں آپ جواب دیں، تو اقبال کے فلسفہ خودی کے جو نصاب کا حصہ ہے، اور عملی طور پہ دیکھتے ہیں لب پہ صبح اسمبلی ہوتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور ہم درس یہ دے رہے ہیں کہ خوشامد کا دے رہے ہیں، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری، اور یہ ہزار خوف ہوں لیکن خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر وہ اقبال کہتا ہے ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، کہ ازل سے یہ رہا ہے کلندروں کا طریق، اب کلندروں کے طریق کو ہم نے بندروں کا طریق بنا دیا، تو اور یہ المیہ موجودہ زوال میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، یہ کسی کا زوال نہیں ہے استاد، میرے طبقے کا زوال۔ دیکھیں جی، بطور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو سلوٹ مارا، سلوٹ کا جو کانسیپٹ ہے فوج کے اندر خاص طور پہ، اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم لوگ سلوٹ بھی مارتے ہوں گے، خاص طور پہ آرمی چیف سلوٹ مارتے ہوں گے، فیلڈ مارشل بھی میرے خیال میں مارتے ہوں گے، گو کہ اس کی اتنی تشہیر نہیں کی جاتی، اگر بن بھی جائے ویڈیو تو شاید وہ جاری بھی نہیں ہونے دی جاتی، مگر سلوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے سے بڑے، اپنے سے باس کو، جو وہ آپ اس کو سلوٹ مارتے ہیں، اپنے سے سینئر کو، اس میں ایک احترام کا پہلو بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک تابعداری کا پہلو بھی ہوتا ہے، ایک پہلو اخلاقیات کا ہے اور ایک پہلو جو ہے قانون کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فوج کے اندر کوئی اگر جونیئر بندہ، ماتحت افسر جو ہے، وہ اپنے سینئر افسر کو وردی میں سلوٹ نہ مارے تو وہ بھی ایک جرم ہے۔ نہیں، لیکن وہ آپ سلوٹ جو ہے اکیڈمی میں ہوتا ہے، چھاونی میں ہوتا ہے، اگر شہر کے اندر دو سینئر اور جونیئر سول کپڑوں میں مل گئے ہیں تو پھر سلوٹ نہیں، سول میں اور نہیں، یہاں وردی فوج میں، کا وردی میں۔ وردی میں آپ نے، اور جو یہاں بڑی تنقید ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل خالد مقبول نے جو گورنر تھے، انہوں نے وردی کے اوپر ایک پگڑی پہنی اور مینار پاکستان، اچھا بڑی ڈیبیٹ ہوئی اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ فوج کا حوالہ دے رہے ہیں، تو مجھے بریگیڈیئر صدیق صالح کی یاد آتے ہیں کہ ضیاء الحق کے بدترین مارشل لاء میں انہوں نے بک لکھی آخری سلوٹ، پریشر کوکر انہوں نے لکھا ناول، اور علامتی طور سے انہوں نے مزاحمتی ادب لکھا کہ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، وہ پھر بھی اس کا حصہ ہوتے وہ لوگ مین آف کریکٹر تھے کہ جتنی سپیس تھی اس کے درمیان آخری سلوٹ بک جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس پہ کسی روز ہم آپ کے پروگرام میں چلیں، بالکل، بہت شکریہ طاہر ملک صاحب۔ بات یہ ہے کہ خوشامد ایک ایسا خوفناک ہتھیار ہے کہ جس کے آگے بڑے سے بڑے زعماء، بڑے بڑے جرنیل، سپہ سالار ڈھیر ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو ڈس آرم کر دیتی ہے۔ اور کسی جرنیل نے تو جھنڈا نہیں لگایا نا، خود جرنیل کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ جو پولیٹیشین ہیں، جو عوام میں رہتے ہیں، وہ ان کو کانشیس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل ان کو کانشیس ہونا اور چاہیے۔ آرمی چیف جو ہمارے موجود ہیں، ان کے والد جو ہیں استاد رہے ہیں، انہوں نے کئی نسلوں کی آبیاری کی، وہ ایز اے مین آف کریکٹر انہوں نے انسپائر کیا، اور آج وہ بھی اگر حیات ہوتے نا، میں بہت بڑی بات کرنے لگا، تو انہوں نے اس چیز کو مائنڈ کرنا تھا کہ یہ جو اسکولوں میں ہمارے یہ چیز ہو رہی ہے۔ بالکل جی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شاگرد ہیں وہ بھی استادوں کا احترام چھوڑ دیں، تو احترام بھی بہت ضروری ہے، لیکن احترام میں اور چاپلوسی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔